بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں، نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعات، میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب، اس کی آیت نمبر 56 جو ہے 56 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس آیت کے اندر درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور درود پاک کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول شریف جو ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، حضور کی تشریف آوری کا بابرکت مہینہ ہے۔ ویسے تو مسلمان پر ضروری بھی ہے، ایک اخلاقی اور دینی فرض بھی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود و سلام پیش کرتے رہیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیات پیش کرتے رہیں، کیونکہ دنیا کا بھی دستور ہے۔ حضور نے فرمایا تحادو تحابو، اے لوگوں تم ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو، اللہ اس سے محبتیں بڑھاتا ہے۔ جو بندے تحفے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہم تحفے تحائف دیتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے آپس میں تعلقات، پیار، محبت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں گے، اپنے پیارے نبی کو تحفہ درود پیش کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے اور ہم سے پیار فرمائیں گے، محبت فرمائیں گے۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں گے حضور پر درود شریف پڑھ کے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے اس درود شریف کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اپنے اس امتی کے لیے رحمت، بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی سے خوش ہوں گے۔ حضرت محترم، درود و سلام جو ہے، درود پاک اس قدر عظیم عبادت ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ جس سے انسان کی دنیا اور آخرت جو ہے اس میں ہر طرح کی بہتری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامرانی و کامیابی سے نواز دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ السلام، فرمایا قیامت والے دن تم لوگوں میں سے، اے میرے امتیوں، میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ بندہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کریں گے تو اللہ کے حبیب ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور حضور کل قیامت والے دن ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے، ہم اپنے آقا کے قرب میں ہوں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی میرا امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ایک درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتوں کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے،
اور اللہ کریم اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور اس کو مالک کائنات یہ بھی انعام دیتا ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے، اور جب بندہ حضور کی ذات پر 100 بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر 1000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے 1000 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے 1000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے درود و سلام کا۔ اور درود شریف ایسا عمل ہے جس عمل میں اللہ اور اس کے بندے دونوں شریک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی درود و سلام بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، اور حضور کی امت رسول اللہ کے غلام بھی حضور پر درود و سلام کی ہدیے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ درود بھی بھیجا کرو رسول اللہ کی ذات پر، سلام بھی بھیجا کرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، نبی رحمت امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ پر درود و سلام کی اتنی فضیلت ہے حضرت ذیبکار کہ حضور کے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب جو ہے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی ذات پر کتنا درود شریف پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دن میں اگر 4 حصے عبادتیں کرتا ہوں، 4 حصے میں نوافل پڑھتا ہوں، تسبیحات کرتا ہوں، ان میں سے ایک حصہ میں آپ پر درود شریف پڑھا کروں گا اور باقی 3 حصے باقی عبادات کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود شریف بڑھا لو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں آپ پر آدھا یعنی 2 حصے میں درود شریف پڑھا کروں گا اور 2 حصے باقی تسبیحات اور تحلیلات اور باقی عبادات کیا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ بہتر ہے، لیکن اگر تم درود شریف مزید بڑھا لو اور مجھ پر درود شریف پڑھنا شروع کر دو، فرمایا تمہارے لیے یہ مزید بہتر ہوگا۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں آپ پر 3 حصے درود شریف پڑھا کروں گا اور صرف 1 حصہ باقی عبادات اور تسبیحات اور وظائف کیا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ تیرا اچھا عمل ہے، لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ درود شریف کر لو تو تمہارے لیے مزید بہتر ہو جائے گا۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں اور کوئی وظیفہ نہیں کروں گا، کوئی اور تسبیح و تحلیل نہیں کروں گا۔ اے اللہ کے حبیب اب میں فرض عبادات کے بعد سب سے زیادہ سارا دن جو عمل کروں گا وہ آپ پر درود ہی پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا نا تو حضور نے فرمایا اگر تو نے ایسا کیا کہ تو نے مجھ پر ہمیشہ درود شریف پڑھا تو فرمایا یہ درود پاک تیرے لیے کافی ہو جائے گا، تیری مشکلات کو دور کرنے کے لیے، تیرے مصائب کو دور کرنے کے لیے، تیری حاجات کو پورا کرنے کے لیے، تیری دلی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے فرمایا درود شریف کافی ہو جائے گا۔ درود پاک کی وجہ سے اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرے گا، تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تیرے رزق میں برکتیں کرے گا، تیری دلی مرادوں کو پورا کرے گا۔ گویا درود شریف تیری ہر مشکل کا حل ہوگا، تیری ہر مصیبت کا حل ہوگا، اور درود شریف کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے اس صحابی کو جواب دیا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا روم جلال الدین رومی آپ مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار شہد کی مکھی جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں بھنبھناتی ہوئی آئی۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، بہت سے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور
کہ صحابہ گھبرا گئے، یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ بھنبھرا رہی ہے، اس کی بڑی آواز آ رہی ہے اور یہ ہمارے مجمع سے دور کیوں نہیں جا رہی؟ حضور نے فرمایا یہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ حضور نے اس کو اشارہ کیا، پاس آ گئی، حضور کے کانوں کے پاس اس نے جا کے بھنبھرانا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی مکھی نے کوئی بات کی اور بات کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد کی مکھی نے آپ کو کیا بات کی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ شہد کی مکھی میرے پاس آئی، میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہ شہد جو تیرا اتنا میٹھا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جب یہ توجہ کی تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ شہد کی مکھی نے یہ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صبح کے وقت نکلتی ہیں اپنے چھتے کو چھوڑ کر، ہم دور دراز مختلف پھولوں پر بیٹھتی ہیں، مختلف پھلوں پر بیٹھتی ہیں، وہاں سے رس چوستی ہیں۔ کسی پھل کا یا کسی پھول کا رس پھیکا ہوتا ہے، کسی کا کڑوا ہوتا ہے، کسی کا جو ہے وہ کھٹاس والا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کسی کا کسی طرح کا رس ہوتا ہے، کسی کے رس کے اندر سے کسی کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، کسی کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی، مختلف ذائقے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب ہم اس رس کو چوس کے جب ہم واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں مکھیاں، شہد کی مکھیاں، تو ہم رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑھتی ہیں، یہ ہمیں اللہ نے تلقین فرمائی ہے، رب العالمین نے گویا ہمیں وحی کی ہے، ہم آپ پر درود پڑھتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم آپ پر درود پڑھتی ہیں ہمارا شہد جو ہے وہ میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا بزرگ فرماتے ہیں اگر شہد کی مکھی جو ہے وہ پھیکے، روکھے اور سوکھے اور ہر طرح کے کھٹے اور کڑوے رس جو ہے وہ چوس کر آتی ہے، حضور کی ذات پر درود پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شہد کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے، اس کے اندر رب شفا رکھ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا شہد میں شفا ہے، ہر بیماری کی شہد میں شفا ہے، اور شہد جو ہے یہ قیمتی بن جاتا ہے، اس کے اندر اللہ برکتیں رکھ دیتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اے بندے مومن، اے رسول اللہ کے غلام، اگر تو بھی نبی پر درود شریف پڑھے گا نا، اگر تو بھی حضور کی ذات پر درود پڑھے گا تو تیرے درود پڑھنے سے تیری عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے گا۔ اگر تیری عبادت کے اندر کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی، تیرے سجدوں کے اندر، تیری نماز کے اندر، تیری عبادت کے اندر، تیری دیگر تسبیحات کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر اگر کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی، اس کے اندر وہ خشوع و خضوع نہ ہوا، وہ اس کے اندر اخلاص نہ ہوا تیری عبادت کے اندر، لیکن اگر تو نے عبادت کے بعد رسول اللہ پہ درود شریف پڑھ لیا، اپنی دعا کے عمل آخر درود شریف پڑھ لیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تیری وہ روکھی سوکھی عبادت بھی قبول فرما لے گا، تیری وہ جس طرح کی بھی عبادت تھی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما لے گا، کیونکہ درود پاک جو ہے دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات کی قبولیت کا واحد ذریعہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب تو عبادت کر لے تو دعا مانگا کر، اور دعا سے پہلے اور آخر میں رسول اللہ کی ذات پہ درود شریف پڑھا کر۔ فرمایا اگر تو اپنی دعا کے پہلے اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھے، درمیان میں رب سے جو مانگے گا، گناہوں کی معافی مانگے گا، رزق میں برکت مانگے گا، اللہ سے اولاد کی بھلائی مانگے گا، یا جو بھی رب سے مانگے گا، اللہ اپنے حبیب پر درود کے صدقے سے تیری دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ اور فرمایا جو بندہ درود شریف نہیں پڑھتا اس کی عبادات، اس کی دعائیں، اس کی تحلیل، اس کے وظائف سب کے سب آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیے جاتے ہیں، معلق کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے پھر اس کی عبادات اور اس کے ساری تسبیحات اور سب کچھ پھر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ پہلے گویا وہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کی جاتی، معلق کر دی جاتی ہیں، لٹکا دی جاتی ہیں۔ تو درود شریف انسان کی عبادات کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے ہر طرح کی عبادت کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔